من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ 3 آیات تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان تینوں آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اس لیے کہ جو سبق ہمارا چل رہا ہے وہ جملہ اسمیہ میں جار مجرور کا بطور قائم مقام خبر یا خبر کے آنا. تازہ کر لے، ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 بنیادی اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، اس میں ایک تیسرا جز ہم نے ایڈ کیا تھا متعلق خبر کا، یعنی ایک جار مجرور ہمارا ایڈ ہوا تھا جملہ اسمیہ میں، اور اسے ہم نے نام دیا تھا کہ یہ متعلق ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں عام طور پہ یہ خبر کے متعلق ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم نے انہیں نام دے دیا تھا کہ یہ متعلق خبر ہے. خبر پر جو بھی لفظ ہوگا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ متعلق اس لفظ کے ہیں. جیسے حدیث آپ کے سامنے آئی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو طلب العلم آپ کا مبتدا ہوا تھا، فریضۃ آپ کی خبر ہوئی تھی، اور علی کل مسلم یہ جار اور مجرور مل کے متعلق ہو گئے تھے فریضہ کے. تو یہ متعلق فریضۃ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، متعلق خبر بھی کہا جا سکتا ہے. بہرحال بات اصل میں سمجھ میں یہ آنی چاہیے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہی ہوں گے، اور جملہ اسمیہ میں وہ آپ کو عام طور پر خبر کے متعلق ہی ملتے ہیں. پھر اگلی بات ہمارے سامنے یہ آئی تھی کہ جملہ اسمیہ میں بعض مرتبہ خبر موجود نہیں ہوتی، اور وہ جو جار مجرور ہے وہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے. اب خبر کی غیر موجودگی میں اس جار مجرور کو آپ کیا کہیں گے؟ اب اس کو آپ قائم مقام خبر کہیں گے، یا پھر مجرد خبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر. کہ بس آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں متعلق خبر تھا، اب خبر کی غیر موجودگی میں یہ قائم مقام خبر کا کام دے، یا قائم مقام آپ کو بتایا بمقام اس کے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس اعتبار سے خبر بھی کہا جا سکتا ہے. اچھا، اب آپ کو ایسے بے شمار جملے ملیں گے جن میں خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی، آپ نے جار مجرور کو خبر کہنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ قائم مقام خبر ہے، اور اس سے بھی اوپر والی بات کہ یہ اصل میں متعلق خبر تھا. تو جب بھی ایسے آپ کو جملے ملیں گے تو آپ کو خبر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خبر کیا تھی. آپ کے جملے انشاءاللہ تعالی بننے جو ہے شروع ہو جائیں گے. جیسے کہ یہ جو آیات 3 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الفاتحہ کی، ان کو ہم دیکھتے ہیں گرامیٹیکلی، اس میں بھی بالکل یہ اسلوب آپ کے سامنے آیا، لیکن اس سے پہلے چند جملے مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، یا وہ قائم مقام خبر جس کو ہم خبر کہہ رہے ہیں وہ ہے. تو اس کے لیے ہم بورڈ پہ جو ہے چند جملے پہلے کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ان آیات کو دیکھتے ہیں. جی میں کہتا ہوں کہ قلم میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، قلم میرے ہاتھ میں ہے. جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں بورڈ پہ. جی اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ قلم. مبتدا ہو گیا اور خبر
خبر اصل میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے ہاتھ میں یہ آپ کا ایک مرکب جاری ہے, جار مجرور ہے, وہ خبر کی غیر موجودگی میں خبر کا کام دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اصل میں یہ متعلق خبر ہے لیکن خبر کی غیر موجودگی میں, بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ بات آپ کو پکی ہو جائے. اصل میں یہ متعلق خبر ہے لیکن خبر کی غیر موجودگی میں ایک قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے, اور اس وجہ سے ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں. تو قلم میرے ہاتھ میں ہے. اب اس کو آپ بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو کریں جی ٹرانسلیٹ, اسے کون کریں گے؟ القلم مبتدا. جی ڈاکٹر صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے القلم کیوں کہا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, مبتدا معرفہ ہوتا ہے, لہٰذا آپ جب بھی کسی اسم کو مبتدا بنا کر لائیں گے تو اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے, لہٰذا آپ اس پر الف لام داخل کر کے لا رہے ہیں القلم. اب میرے ہاتھ میں, اب اس کنسٹرکشن کو سمجھ لیں. میرا ہاتھ کیا عربی ہے جی؟ میرا ہاتھ, میرا ہاتھ, میری کتاب کتابی, میرا ہاتھ یدی, میرے ہاتھ میں فی لگتا ہے میں کے لیے, اور فی کے بعد آپ کا مضاف جو ہے وہ حالت جر میں جائے گا. ٹھیک ہے, اب یا کی ڈیمانڈ, جب فی نہیں تھا تو جب آپ نے کہا یدی تو اس وقت وہ ید جو ہے وہ حالت رفع میں تھا. فالو کر رہے ہیں نا؟ جب فی نہیں تھا تو اس وقت ید کا لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں تھا, لیکن وہ یا کی ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ دیکھ لیں گے یدی کی صورت میں آ رہا تھا. اب وہ فی کی وجہ سے ید کا لفظ جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا, اور یا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بالکل پوری ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہونا چاہیے. تو القلم فی یدی, قلم میرے ہاتھ میں ہے. پورا جملہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ انالیسس ذرا کرتے ہیں اس کا. دانش, القلم مبتدا, فی جارا, پہلے مجرور اس کو بھی ذرا کھولنا ہے کیونکہ یہ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. جی فی حرف جر, ید مضاف, یا متکلم مضاف الیہ, مضاف الیہ مل کر مجرور, جار اور مجرور مل کر خبر بن گئے, مبتدا خبر مل کر آپ کا جملہ اسمی. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی ساتھ ساتھ انالیسس بھی کرتے رہے, آپ کو انشاءاللہ تعالی جب ٹیکسٹ پہ پہنچیں گے تو آپ کو ساری باتیں جو ہیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی. جی اگلا جملہ شاہ صاحب, میں آپ سے کہتا ہوں کہ گھڑی دیوار پر ہے. گھڑی دیوار پر ہے. جی اس میں مبتدا کیا ہے شاہ صاحب؟ اس میں مبتدا گھڑی ہے اور خبر ہاں جی دیوار پر ہے. اب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ اس اسٹیپ کو آپ سکپ کر دیں کہ خبر نہیں ہے, اس کی جگہ پر یہ جار مجرور جو ہے وہ خبر کا کام دے رہا ہے. بس اب یہ ہم اسے خبر کہہ سکتے ہیں, تو دیوار پر ہے یہ خبر ہے. جی الساعۃ ماشاءاللہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, لہذا گھڑی پر الف لام داخل کرنا ضروری ہے. الساعۃ, الساعۃ کسی دیوار پر ہے. ہاں الف لام داخل کریں, دیوار پر الف لام داخل کریں, کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں گھڑی دیوار پر ہے تو دیوار سے مراد کوئی متعین دیوار ہے. یعنی اگر آپ اسے نکرہ لاتے ہیں, علی جدارن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی دیوار پر ہے, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ دیوار پر ہے تو علل جداری. کلیئر ہو گیا؟ کتاب میز پر ہے. جی کتاب مبتدا ہے, زبانی کر لیتے ہیں اس جملے کو. کتاب میز پر ہے. جی کتاب مبتدا ہے, میز پر ہے اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ ٹرانسلیٹ کر دیں. الکتاب, میز مکتب, مکتب لکھنے کی جگہ اسے میز کہتے ہیں. المکتبی ماشاءاللہ. الکتاب
علی المکتب. الکتاب مبتدا، علی جار، المکتب مجرور، جار مجرور مل کے خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا. کتاب میری میز پر ہے. الکتاب الکتاب جی علل مکتبی. انہوں نے کہا کہ میں نے میری کو شو کیا اس لیے انہوں نے یا متکلم لگائی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اس جملے میں ایک غلطی ہے. وہ کیا غلطی ہے جی مدثر؟ مثلا کیا ہٹا دوں؟ الف لام ہٹا دوں؟ کس میں سے؟ یہ المکتبی کا الف لام ہٹا دوں؟ لے جی ہٹا دیا. یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. علی مکتبی، علل مکتبی، علی مکتبی. ہاں جی، کون سا صحیح ہے اس میں سے؟ جی ماشاءاللہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں کلاس میں. جی گلزار صاحب جی الف لام لگے گا. جی فاران سوری الف لام لگے گا. دانش لگے گا. ماشاءاللہ پرانے ہمارے اسٹوڈنٹس لگے گا. حافظ صاحب نہیں لگے گا. ماشاءاللہ کوئی اختلاف ہونا چاہیے، ظاہر بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ڈاکٹر صاحب الف لام لگے گا یا نہیں لگے گا؟ جو کہہ رہے ہیں نہیں لگے گا وہ وجہ تو بتائے. ہاں میری کتاب پہ نہیں لگتا. اچھا سوری، میری میز ہے یعنی میز میری ہے. اگر آپ کی میز ہوتی تو لگ جاتا. جی شاہ صاحب کون معرفہ ہو گیا؟ مکتب معرفہ ہو گیا اس لیے الف لام نہیں لگنا. لیکن پراپر جواب ابھی بھی نہیں آیا. پراپر جواب نہیں آیا ابھی. جی دانش یہ مضاف ہے، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. مکتبی مضاف مضافل ہے نا، مکتبی مضاف پلس مضافل ہے، اور مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. مضاف کا قاعدہ ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، لیکن آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے لگایا اور بڑے پورے یقین کے ساتھ لگایا کہ جی لگے گا، کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا نا. تو اصل میں مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا. وہ ڈیٹیل ہے کہ کیوں نہیں داخل ہوتا. اس لیے کہ مضاف الل معرفہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی سمپل اس کا جواب یہ ہے کہ مضاف الف لام آپ نے داخل نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. تو الکتاب علی مکتبی، کتاب میری میز پر ہے. اور الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے. اگر میں کہتا ہے الکتاب علی مکتبن تو کیا ترجمہ کرتے؟ کتاب کسی میز پر ہے. اب جیسے کہتے ہیں نا ہاں بھی کتاب کسی میز پر ڈھونڈ لو، تو اس وقت میز جو ہے وہ متعین نہیں ہے، غیر معین ہے. اس لیے اسے میں نکرہ لا رہا ہوں. جب میں نے کہا الکتاب علی المکتبی تو کم از کم میرے ذہن میں تو ہے نا، میرے ذہن میں تو ہے کون سی کتاب میز پر ہے. یا ہو سکتا ہے آپ کو بھی پتا ہو کہ میں کس میز کی بات کر رہا ہوں، کمرے میں ایک ہی میز ہے اس پر ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ایک کانسیپٹ آپ کا الحمدللہ کلیئر ہو گیا. آپ نہیں بھولے گا انشاءاللہ آپ کو یہ کہ مکتبی پر الف لام داخل کیوں نہیں ہونا. لے جی اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی 3 آیات کی طرف. پہلی آیت ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب دیکھیں بالکل وہی آپ کا جملہ بن رہا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیا عربی کریں گے اس کی؟ الحمد للہ. الحمد آپ کا مبتدا ہو گیا اور للہ لام جارہ
اسم اللہ مجرور جار مجرور مل کر خبر بن گئے الحمد کے لیے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور تمام کا مفہوم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ ال سے پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو مبتدا کی صورت میں اس میں الف لام لگنا ہی لگنا تھا, لیکن الف لام جو مختلف مفہوم دیتا ہے اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ تمام کو بھی کور کر لیتا ہے, اس لیے آپ اس کا ترجمہ کریں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اس میں آپ کو پتا چل گیا کہ جی اسم اللہ جو ہے وہ جر میں ہے, کیوں؟ حرف جر لام کی وجہ سے. اب مزید آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب الحمدللہ یہ ہو گیا, اس کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ کرتے ہیں. اب کنسٹرکشن دیکھیں آپ کے سامنے آ رہی ہے رب العالمین. کون سی کنسٹرکشن ہے, کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی, مضاف اور مضاف الیہ. رب جو ہے وہ مضاف ہے الف لام کے بغیر, ہلکے اعراب کے ساتھ. کنفرم آپ نے اس وقت کرنا ہے جب اگلا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آئے. تو یہ حالت جر میں آپ یاد آ رہے ہیں. تو العالمین اصل میں جمع مذکر سالم لفظ ہے, لہذا جمع مذکر سالم کا اعراب العالمون اور العالمین حالت رفع اور نصب اور جر میں شو کیا جاتا ہے. تو کنسٹرکشن آپ کے سامنے بنی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی. اچھا العالمین حالت جر میں ہے, وجہ پتہ چلتی ہے کہ مضاف الیہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب یہ جر میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, ویسے کنسٹرکشن تو بنتی تھی نا رب العالمین, تمام جہانوں کا رب. تو یہ رب کیوں حالت جر میں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے, اسم اللہ حالت جر میں ہے, لہذا ہم اس رب کو اسم اللہ کی صفت بنا رہے ہیں. مطابقت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اب آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں, یعنی یہاں تک الحمدللہ رب العالمین کا تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی ہم پہلے صفت کو بولتے ہیں پھر موصوف کو لاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے جب اس کنسٹرکشن کو مضاف مضاف الیہ کو صفت قرار دیا اللہ کی, تو پہلے اس صفت کو ٹرانسلیٹ کریں گے, پھر موصوف کو لائیں گے اور پھر اسے کمپلیٹ کریں گے جار مجرور کے ساتھ. تو تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ تو الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں الرحمن. الرحیم. اب آگے دیکھا تو الرحمن بھی جر میں ہے, الرحیم بھی جر میں. ٹھیک ہے, یہ دونوں بھی اللہ کی صفات ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ ترجمے کا ذرا اور لمبا کرتے ہیں. تمام تعریفیں الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو یعنی اس کا مجرور ہونا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں یہ اسم اللہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوگا. اور الرحیم کا حالت جر میں ہونا کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسم اللہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوگا. اس کے بعد آگے دیکھیں مالک یوم الدین. کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی میں کون سا؟ پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الیہ ہیں. تین اسماء استعمال ہو رہے ہیں تو ترجمہ کریں گے بدلے کے دن کا مالک. ٹھیک ہے نا؟ یوم الدین بدلے کا دن, اور بدلے کے دن کا مالک مالکو یوم الدین. ایسے ہی بناتے تھے نا. مالک ہم نے کنسٹرکشن جو بنائی اس میں مالکو, کیونکہ ہم نے مضاف کو رفع میں رکھا تھا, لیکن یہاں پر پھر مالک جو ہے آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے, لہذا یہ پورا مرکب بھی آپ اللہ کے ساتھ ہی جوڑیں گے, یعنی یہ بھی اللہ کی صفت.
کلیئر ہو گیا نا؟ تو طارق صاحب آپ نے سوال کیا تھا نا یہ 3-4 آیتیں ایک جملہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہاں تک یہ ایک ہی جملہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ اسی حساب سے صفات کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں تو ترجمہ دیکھیں کیا بنے گا. تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک الرحمن الرحیم تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے. یہ ایک گرامر کے اسٹوڈنٹ کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں ہمارے اردو میں ہم صفات کو عام طور پر جو لفظ کے ساتھ بھی بیان کر دیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں دانش کی میں اگر صفات بیان کرنا چاہوں تو میں ان کے بارے میں کسی کو بتاؤں کہ جی یہ دانش ہیں جو نہایت محنتی ہیں، ذہین ہیں، ٹھیک ہے، وقت پر آنے والے ہیں. اب یہ میں دانش کی صفات بیان کر رہا ہوں اور تمام کی تمام صفات میں جو کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جو ذہین ہیں، جو محنتی ہیں، جو وقت پر آتے ہیں. اب یہ جو آتے ہیں جو کر کے کر رہا ہوں نا، تو یہاں بھی آپ اسی طرح صفات بیان کر سکتے ہیں اللہ کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. تو دونوں طرح سے ترجمے آپ کے سامنے آ گئے. تو الحمدللہ جی ہماری سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات بھی گرامیٹیکلی مکمل ہو گئی ہیں. ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی گرامیٹیکلی کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی 3 آیات بھی ہو گئی ہیں. اب ایک کانسیپٹ میں آپ کو اور دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا نیا ٹاپک جو ہے شروع کریں گے. دیکھیں یہی جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، الحمدللہ. آپ کو پتا ہے الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور ہو کر اس کی خبر واقع ہو رہا ہے. اچھا اب دیکھیں اس جملے میں ایک تبدیلی لا رہا ہوں. میں اس جملے کو ایسے لکھ دیتا ہوں، للہ الحمد. میں نے کیا کیا جملے میں؟ تبدیلی کی ہے، وہ تو کی ہے میں نے، لیکن کس قسم کی تبدیلی کی ہے؟ میں نے خبر کو مبتدا سے پہلے استعمال کیا، یہی کیا نا. اچھا اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب یہ للہ جو ہے یہ آپ کا مبتدا اور الحمد جو ہے یہ خبر ہوگی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ سامنے والے جملے کو آپ دیکھیں گے جو اس سے اوپر لکھا ہوا ہے، اب تو اس میں الحمدللہ میں الحمد مبتدا ہے اور للہ جو ہے وہ جار مجرور ہو کر خبر واقع ہو رہی ہے. تو اب اس للہ کو آپ بالکل اسی طرح کہیں گے کہ یہ آپ کا جار مجرور ہو کے خبر ہے اور الحمد جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہی ہے، لیکن اب ان کے ساتھ ایک لفظ ہم اور ایڈ کر دیں گے کہ یہ للہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے. خبر مقدم یعنی آگے کی ہوئی خبر ہے، اور مبتدا یہ جو ہے یہ مؤخر ہے. خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. یہ ٹرمز ہم نے کیوں استعمال کی؟ اس لیے کہ مبتدا اصل میں پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو لیکن چونکہ ہم نے اس جملے کی ترتیب میں تبدیلی کی، خبر کو پہلے لے آئے اور مبتدا کو بعد میں کر دیا، تو ہمیں یہ لفظ جو ہے وہ ایڈ کرنے پڑے کہ یہ للہ خبر مقدم ہے اور الحمد جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. انالیسس وہی ہے، کلیئر ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں، ضرورت کیا پیش آئی مجھے یہ کرنے کی؟ کل بھی بات ہوئی تھی کہ جب ہم الفاظ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے سٹریس دینا، زور پیدا کرنا. جس لفظ پر ہم زور دینا چاہتے ہیں ہم اس کو پہلے بیان کر دیتے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اب یہ دیکھیں زور کیسے پیدا ہوا، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اب یہ ہی کا لفظ میں نے ایڈ کیا جملے میں جس سے وہ زور آپ کے سامنے آ گیا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. للہ الحمد، یہ اکثر آپ جملہ سنتے ہیں، خطبے میں سنتے ہیں للہ الحمد.
تو سٹریس دینا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریف. اسی طرح دیکھیں ایک جملہ آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں میں, یعنی یہ آپ کا جملہ اسمیہ میں زور دینے کا ایک انداز آپ کے سامنے آ گیا. آپ زور دینا چاہتے ہیں جملے میں تو خبر کو مقدم کر دیں, مبتدا کو مؤخر کر دیں. ایک جملہ آپ کے سامنے اور لکھتا ہوں, میں کہتا ہوں ملک السماواتی والارض. اب دیکھیں میں صرف اہم حرکات لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تمام حرکات جو لفظ کی ہیں وہ نہیں لگا رہا, بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسے آپ نے کیا بولنا ہے. ملک السماواتی والارض کیا ترجمہ ہوگا؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ٹھیک ہے, آسمان و زمین کی بادشاہت للہ, یہ آپ کا مبتدا ہو گیا سارا, اور للہ خبر. بالکل اسی طرح الحمدو کی جگہ میں نے ملک السماوات والارض کر دی. ملک السماوات والارض للہ, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے. اب میں اس میں جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ للہ ملک السماوات والارض. تو اب ترجمہ کیا کریں گے؟ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ لازمی نہیں کہ اردو میں بھی اس للہ کا ترجمہ پہلے کریں, ضروری نہیں ہے بس وہ ہی کا لفظ جو ہے وہ اس زور کو بیان کر دے گا, تو آپ کو پتا چلے گا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کیا, لہو ملک السماوات والارض. اللہ کی جگہ پر اگر میں ضمیر لاؤں تو کیا بن جائے گا؟ لہو, یعنی ملک السماوات والارض لہو, اس کے لیے. لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے لیے. سورۃ المنافقون میں کیا الفاظ ہیں کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. ٹھیک ہے, منافقین کہتے ہیں کہ ان پہ خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ خود ہی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ضرور بھی ضرور جو ہیں عزت والے وہ جو ذلیل ہیں انہیں مدینے سے باہر نکال دیں گے. تو اس پہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, یعنی عزت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی ہی ہے اور تمام مومنین کی ہی ہے. تو وہ ہی کے ساتھ آپ ترجمہ جو ہے وہ کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو جملہ اسمیہ میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اسلوب نظر آئے گا. آپ یہ جو خبر تھی اس کو مقدم کر دیں, مبتدا کو مؤخر کر دیں. الحمدللہ یہ بات بھی کلیئر ہوگی. اور آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ہم ختم کرتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جب آپ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ خبر کو مقدم کرتے ہیں, مبتدا کو مؤخر کرتے ہیں, تو اب آپ کے لیے یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ آپ مبتدا کو نکرہ لے آئیں. خبر کو آپ اگر مقدم کرتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کرتے ہیں تو اب آپ کے لیے پاسبلٹی پیدا ہو گئی کہ آپ اب مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا, نکرہ نہیں ہوتا نا. ہم نے یہی پڑھا ہے نا مبتدا معرفہ, تبھی تو بحث ہوتی نہیں جی قلم, آپ نے کہا جی قلم, نو, ہم نے کہا جی القلم بولیں. ٹھیک ہے, البابو کہیں, الساعتو کہیں, الف لام لگائیں مبتدا پر. مبتدا آپ نے معرفہ لانا, یہ ہم نے رول پڑھا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. لیکن جب یہ اسلوب پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب آپ کے لیے پاسبلٹی ہے کہ آپ اس مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ فی البیتی رجل, تو دیکھیں اسلوب وہی ہے, فی البیتی جار پر مقدم اور رجل مبتدا مؤخر. لیکن اب میں مبتدا کو نکرہ لے کر آیا, اور کیوں لے کر آیا؟ اس لیے کہ اب میں کہنا چاہتا ہوں یار گھر میں کوئی آدمی ہے, گھر میں کوئی آدمی ہے. یعنی آپ جب گھر سے گئے تھے تو تالے لگا کے گئے تھے, جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ تالے جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے اور کچھ آوازیں آ رہی ہیں.
تو آپ کی زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ یار گھر میں کوئی آدمی ہے. اب وہ کوئی کر رہے ہیں نا آپ اسے، یعنی رجلن اب شو کر رہا ہے نکرہ. تو یہ اصل میں مقصود بتانا یہ ہے آپ کو کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ رجلن جو یہ خبر ہے، وہ فی البیتی یہ خبر ہے. یعنی آپ یہ کہیں بنا دیں کہ جی فی البیتی جار مجرور ہو کے مبتدا بن گیا. کیونکہ انالیسس ماشاءاللہ آپ نے اب کرنا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اپنا انالیسس شروع کر دیں. تو فی البیتی جار مجرور ہو کے یہ مبتدا بن گیا اور رجلن جو ہے خبر بن گیا، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. ماشاءاللہ فارغ ہو گئے. نہیں، یہ کانسیپٹ نہیں. جار مجرور اچھی طرح سن لیں، جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. گرامر والے کہتے ہیں کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. جار مجرور خبر تو بن سکتا ہے، جار مجرور خبر تو بن سکتا ہے. اور کب بن سکتا ہے؟ وہ خبر کی غیر موجودگی میں بن سکتا ہے. لیکن جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا. بہت اہم کانسیپٹ ہے، بہت اہم کانسیپٹ ہے، اس لیے کہ آگے اسی کانسیپٹ پہ باتیں چلیں گی. اس کی بہت ساری ایگزامپل آپ کے سامنے ہیں. آپ سورۃ البقرہ کی آیات سامنے رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے پہلے رکوع کے میں ہی ذکر ہوا ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اور پھر آگے ایک وقف ملتا ہے آپ کو چھوٹا سا، اور پھر لکھا ہوتا ہے وعلی ابصارہم. غشاوۃ. جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے. علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، ایک پردہ ہے. تو یہ علی ابصارہم آپ کا خبر مقدم اور غشاوۃ مبتدا مؤخر. تو جب مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے تو اسے نکرہ لایا سکتا ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے. اور پھر آگے ایک سوال آپ کا لیتا ہوں سوال، اور پھر آگے الفاظ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو دیکھیں آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو لہم جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے. جار مجرور خبر مقدم اور عذاب عظیم موصوف اور صفت مل کر مبتدا مؤخر. ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی بہت ساری ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کل سے یعنی یہ کنسیپٹ آپ کے سامنے ہوگا تو کل کا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے جو ہے کلیئر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آسانی فرمائے. قرآن کی ایگزامپلز ہیں تو قرآن ساتھ ساتھ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. من علم فيه